السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اور بہنوں، آج کا کمانڈمنٹ آخری کمانڈمنٹ ہوگا. ہمارا مشن جاری رہے گا اور ہم اپنے مقصد کو پہنچانے کے لیے اور دوسرے پروگرام کی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ بہت جلد لانچ کریں گے. تھوڑا سا وقفہ ہوگا بیچ میں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا مشن جاری رہے گا. دوستو، آپ نے 25 کمانڈمنٹ پورے سنے اور جس میں آپ کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سوشو ریفارم سوسائٹی آخر چاہتی کیا ہے. اور آپ لوگوں کا بے انتہا شکریہ کہ آپ لوگوں نے بے انتہا ستائش کی. ساری دنیا سے ہم کو بے پناہ انکریجمنٹ ملا، ہمت افزائی کی لوگوں نے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹیلی فونز پر. ہمارے سبسکرائبرز، فالوورز اور ویورز کی تعداد میں الحمدللہ ہزاروں کا فائدہ ہوا. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ایک کمانڈمنٹ تو ہمارا فیس بک پر 4.5 ملین ویورز ٹچ کر گیا. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ تعالی ہمارے خلوص کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے. اب جگہ جگہ سے جو ہم کو دعوت نامے آ رہے ہیں کہ وہاں پر اس مشن کو شروع کیا جائے، اس مہم کو لانچ کیا جائے، لیکن کرونا کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ جیسے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. ہر شر میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی، کوئی مشیت الہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ مشن اب ہم پورے ہندوستان کے گاؤں جانے کی ہم کوشش کریں گے. آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے. بس میں آج کے کمانڈمنٹ میں پچھلے تمام کمانڈمنٹس کا ایک خلاصہ، ایک سمری پیش کروں گا تاکہ ایک ریمائنڈر بھی ہو جائے، ایک ریویژن بھی ہو جائے. کیونکہ جو ہمارا اصل مقصد تھا کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ ان اسلام کے اس پورے تمام ایپیسوڈز کو پیش کرنے کا، وہ یہ تھا کہ چونکہ ہم ایک سوشو ریفارمز کا کام لے کے چل رہے ہیں جو کہ ایک ریولوشنری کام ہے، تو اس کام کو کرنے والوں کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے، جو لیڈرشپ کی خصوصیات ہونی چاہیے، وہ پیدا کرنا پہلے ضروری ہے. ادروائز ریفارم کے کام تو بہت ہو رہے ہیں. ایجوکیشنل ریفارمز ہیں، پولیٹیکل ریفارمز ہیں، اکنامک ریفارمز ہیں، امپاورمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن ان تمام کاموں پر اگر آپ ایک مجموعی نظر ڈالیں تو اس میں چندوں پہ کام ہوتا ہے. امیروں سے پیسہ لینا ہے، غریبوں پہ خرچ کرنا ہے. دینے والے نے اپنی کس آمدنی سے، کس کمائی سے پیسہ دیا ہے اس کا سوال نہیں کیا جا سکتا. اور خرچ کرنے والوں کا اپنا ذاتی کیریکٹر ہے کیا ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا. ریلیجیس ریفارمز کے بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی مخصوص مسلک یا کسی فرقے یا کوئی نہ کوئی مخصوص گول کو لے کر آگے چلتے ہیں. اس کے اندر سنسیئرٹی ہے، جو للہیت یا اللہ کی رضا ڈھونڈنے والا پہلو ہے، وہ دور دور تک نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے آج جو تمام ریفارمز ہیں، ان تمام ریفارمز میں سب سے پہلے نمبر پر سوشل ریفارم ہے. ڈپٹی نذیر احمد مرحوم کا کوٹ میں نے اس سے پہلے پیش کیا تھا کہ انہوں نے اپنی مشہور ناول ابن الوقت میں لکھا تھا کہ جتنے نبی آئے وہ اپنے وقت کے سوشل ریفارمر پہلے تھے، اور اپنے وقت میں جو بھی سوشل ریفارم کا کام کرے گا وہ نبیوں کے مشن پہ کام کرے گا. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ کے عہد میں، آپ کے وقت میں کون سا مسئلہ سب سے بڑا، سب سے خطرناک، سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے. وہ کام نبیوں والا کام ہے، کیونکہ کسی نبی کے دور میں جادو زوروں پر تھا، کسی نبی کے دور میں لوطیت، ہوموسیکشولیٹی عروج پہ تھی. تو آپ تمام نبیوں کی ہسٹری پڑھیے، وہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ خطرناک مسائل جو ایگزسٹ کرتے تھے ان پر کام کیا. اس کو کہتے ہیں سوشل ریفارم. دوستو، یہ کام دوسرے سارے کام میں کام کرنے والوں کا کیریکٹر نہیں دیکھا جاتا، لیکن اس کام میں سب سے پہلے کیریکٹر کاؤنٹ کرتا ہے. اب اس سیرت کو پوری پیش کرنے کی اتنا وقت نہیں ہے کہ جہاں جہاں دین کی دعوت پہنچی، صحابہ لے کے دین کی دعوت گئے، ان لوگوں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ یہ جو تمہارے لیڈر ہیں محمد، ان کا کیریکٹر کیا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا ان کے ساتھ معاملہ داری آپ نے کی ہے؟ تو یہ کام بغیر کیریکٹر کے نہیں ہو سکتا. اور یہ کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ کا یہ جو 25 ایپیسوڈز کا پورا سیریل تھا، یہ پورا کیریکٹر میکنگ کا تھا
کہ اگر یہ خصوصیات پیدا نہیں ہو سکے تو آپ چاہے کتنے ہی تعلیمی خدمات انجام دیں، کتنے ہی سیاسی یا کتنے ہی ادبی خدمات انجام دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے تو ویسے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اس دنیا میں ویورز ملینوں میں مل جائیں گے، آپ کو چندے خوب مل جائیں گے، لیکن اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو آئیے ایک خلاصہ آپ کو آج کے ہمارے پورے کمانڈمنٹس کا پیش کر دوں، لیکن ایک بات تمہیداً یہ بتا دوں میں کہ ان تمام کمانڈمنٹس پر جو ایک موضوع مستقل چھایا رہا، بلکہ آپ یوں سمجھ لیے کہ وہ ایکسس یعنی محور کے طور پر کام کرتا رہا، اسی کے اطراف تمام کمانڈمنٹس گھومتے رہے، وہ یہ تھا کہ جہاں بات سوشل ریفارم اور ایگزسٹنگ سوشل ایشوز کی بات آئی ہے، اس دور میں مسلمانوں کی غربت، افلاس، فحاشی، بے روزگاری، آپ گنتے چلے جائیے، بے شمار برائیوں کی جڑ یہ شادیاں ہیں، اور ان شادیوں کے سسٹم کو مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کی ہماری جو مہم ہے، اور جو ایسی شادیاں کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، ان کی شادیوں میں شرکت کے بائیکاٹ کی یہ جو مہم ہے، اس کے اوپر ہمارے تمام کمانڈمنٹس گھومتے رہے، اور لوگ یہ ریئلائز کرنے لگے ہیں الحمدللہ کہ اس سے اگر شادیاں مکمل سنت پر قائم ہو گئیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کی غربت اور افلاس اور غربت سے جڑے ہوئے تمام برائیاں ختم ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا ایمان ہے، یہ بھی فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، تو اگر شادی مکمل سنت پر ہو تو اولاد بھی سنت پر پیدا ہوگی، ایک سنت کے عمل پر پیدا ہوگی، ورنہ یہ معاملہ حلال و حرام کا ہے۔ اور تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے دوستو کہ 25 کروڑ لوگ جو اسلام سے اور مسلمانوں سے مستقل بدظن کیے جا رہے ہیں، جب یہ سسٹم دیکھیں گے تو وہ شادیوں کی وجہ سے تو ہم سے زیادہ پریشان ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی۔ لیکن ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے بت توڑے جا سکتے ہیں، لوگوں کے دماغوں سے یہ پتھروں اور مٹی کے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کو ذہنوں سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے دماغوں سے یہ منگنی اور شادی کے دن کے کھانے جو لڑکی کے والدین سے کھائے جاتے ہیں یہ نہیں نکالے جا سکتے۔ یہ جہیز کی ہوس، یہ خوشی سے دینے اور لینے کے نام پہ دھندے، حالانکہ یہ ایک سوشل بلیک میل ہے، کوئی خوشی سے دیتا ہے نہ کوئی خوشی سے لیتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا بلیک میل ہے جس کے بغیر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو عورتوں اور مردوں کے دماغ سے نکالنا ناممکن ہے۔ یہ کام جہاد کا کام ہے، یہ کام ایک انقلاب کا کام ہے، اس کو کرنے والوں کے لیے بہت سخت دل گردے کی ضرورت ہے، بہت ہمت، ڈٹرمنیشن اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، اور یہ کوالٹیز کہاں سے پیدا ہوں گی، اس کے لیے پورے کمانڈمنٹس کو ایک بار سننا لازمی ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے ایک مختصر سا خاکہ پیش کرتا ہوں کہ اب تک کمانڈمنٹس میں کیا پیش کیا گیا۔ سب سے پہلا کمانڈمنٹ یہ تھا کہ شوڈ کو دفن کیجئے، چاہیے، یہ جو لفظ چاہیے ہے، جب آدمی کچھ کرنا نہیں چاہتا تو وہ ہر بات چاہیے پر ٹکا دیتا ہے کہ علماء میں اتحاد ہونا چاہیے، لیڈروں میں اتحاد ہونا چاہیے، سرکار کو یہ کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، کرنے والے 1% ہوتے ہیں، 99% لوگ یہی مشورے دینے میں، تبصرے کرنے میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آپ صرف ایک ہی سوچئے، یہ پہلا کمانڈمنٹ یہی ہے کہ آپ کے بس میں کیا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، صرف یہ بات ذہن میں آئے، جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے اس پہ بات مت کیجیے۔ دوسرا کمانڈمنٹ یہ تھا کہ آئی کو دفن کیجیے، میں کسی کی بھی سنسیئرٹی کو اگر آپ کو جانچنا ہے تو اس کی گفتگو میں کتنی بار آتا ہے یہ چیک کرتے چلے جائیے کہ میں نے یہ کہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے فلاں کو صدر بنایا ہے، میں نے اتنے جابز دلائے ہیں لوگوں کو، جہاں میری بات نہیں مانی جاتی ہے میں فوری پارٹی چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ جو میں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس میں کو دفن کر دیجئے تو آپ واقعی کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں، ورنہ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ تیسرا جو کمانڈمنٹ تھا دوستو، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور بالخصوص واٹس ایپ، یوٹیوب، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کینسر سے بھی زیادہ بدتر ہے، ایڈز سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ آپ کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ جو وقت کا ہے وہ کھا جاتی ہے۔ بے مقصد ایک دوسرے کو میسیجز فارورڈ کرنا، آئے ہوئے میسیجز کو سنتے بیٹھنا، دیکھتے بیٹھنا، اس کی وجہ سے آپ کتنی اہم وقت کی دولت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ
ایک قدم اپنے رب کے سامنے سے آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ دے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے وقت، اور بالخصوص نوجوانوں یہ سنو کہ جوانی کی صلاحیتیں دوسرا سوال ہے کہ یہ جو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ دیکھیے سوشل میڈیا ایک امرت بھی ہے، ایک زہر بھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے استعمال کے اوپر۔ آپ کوئی چیز پڑھنے سے پہلے، واٹس ایپ کھولنے سے پہلے یا بھیجنے سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ از اٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس انفارمیشن کے بغیر پہلے ہم زندہ نہیں تھے؟ اس میں وقت بچائیے، یہ وقت آپ کی آخرت کو برباد کرے گا۔ اسی سلسلے کا چوتھا کمانڈمنٹ تھا کہ اپنے دوستوں کی لسٹ کو کٹ شارٹ کر دیجئے، کیونکہ 99% لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ مردوں کا زندگی میں کوئی مقصد ہے، نہ عورتوں کی۔ فالتو دعوتیں اٹینڈ کرنا، فالتو ٹاپکس پہ بات کرنے میں تو ان کی بہت دلچسپی ہے، لیکن کوئی مقصد اپنانے کی جب بات آتی ہے تو یہ بالکل ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو جو دوست آپ کے مقصد، آپ اپنی پہلے تو زندگی کا مقصد بنائیے، اور پھر اس کے بعد اس مقصد میں جو آدمی ساتھ دے وہ آپ کا دوست ہے، ادروائز ہی از ناٹ یور فرینڈ۔ ان دوستوں کو کٹ شارٹ کر دیجئے، یہ وقت کو بچانے کے لیے، ورنہ یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے وقت کے دشمن ہیں، اور یہ وقت جو قیامت میں سب سے پہلے سوال کی شکل میں سامنے آئے گا، ہم لوگ اس دن بہت پچھتائیں گے دوستو۔ 5واں کمانڈمنٹ تھا حلال کمائی۔ حلال کمائی کے بغیر نہ تو آپ کی کوئی عبادت، نہ تو آپ کی قوم کی کوئی خدمت، کچھ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ احادیث، آپ کمانڈمنٹ پھر ایک بار سن لیجئے کہ جب حلال کمائی کے بغیر دعاؤں کو زمین سے 1 فٹ اوپر نہیں اٹھایا جاتا، حج یا عمرہ اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، تو پھر سوشل ریفارم اگر کوئی شخص چاہتا ہے اور اس کی حلال کمائی نہ ہو تو وہ کوئی سوشل ریفارم، کوئی ایجوکیشن، کوئی ریفارم کر ہی نہیں سکتا دوستو۔ حلال کمائی سب سے زیادہ اہم ہے۔ 6واں کمانڈمنٹ تھا کہ اگر آپ کو اپنی پرسنالٹی بلڈ کرنی ہے تو آپ کو بڑی کار، سوٹ، ٹائی، بڑی شیروانی، بڑے بڑے شملے اور جھبے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو 3 عادتیں پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ شخصیت اتنی وزندار ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے، مطالعے کی عادت ڈالیے۔ بغیر ریڈنگ کیے بک بک کیے جا رہے ہیں، دین پہ بھی فتوے بھی دیے جا رہے ہیں، ادب کے بارے میں گفتگو، سیاست کے بارے میں گفتگو، ہسٹری کے بارے میں گفتگو، تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ جون ایلیا کا ایک شعر تھا نا کہ مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے، اندر کچھ نہیں ہوتا، کھوکھلی شخصیتیں ہوتی ہیں، بک بک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مطالعے کی عادت ڈالیے، ریڈنگ کی عادت ڈالیے۔ پھر اس کے ساتھ اٹیچ عادت یہ ہے کہ جو چیز پڑھ رہے ہیں انڈر لائن کیجئے، جیب میں ہمیشہ پین، پیپر اور پین ہمیشہ رکھیے، نوٹس لیجئے، لکھیے، چلتے پھرتے خیالات آتے ہیں لکھیے اس کو، اور جب پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو پھر اس کو بولنے کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ ایسا لگتا ہے پورے گونگے بہروں کی قوم ہے، آپ کے اوپر ٹویٹر وغیرہ کے اوپر کیا کیا اٹیک ہو رہے ہیں، آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ قوم جیسے کہ اختلاف اگر کوئی ان سے کرے تو ایک گالی گلوچ اور ہارش لینگویج پر آ جاتی ہے۔ ہمارے لوگ بھی ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں دوستو۔ تو ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، یہ آپ کی پرسنالٹی کے اصل جوہر ہیں۔ عورتیں سمجھ لیں کہ یہ اصل ہیرے ہیں جو آپ کے پاس اگر زیور کی طرح رہیں گے، ان کی ویلیو ہوگی۔ ادروائز بڑے بڑے بیوٹی پارلرز میں آپ بیوٹیفیکیشن کرا کے آئیں گے، بڑی قیمتی ساڑیاں اور ڈائمنڈز پہن کے جائیں گے، اس سے عزت نہیں ہوگی۔ 6واں کمانڈمنٹ یہ تھا کہ اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرنا ہے تو ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ سیکھیے۔ 7واں کمانڈمنٹ بہت اہم تھا دوستو، وہ یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس دور کا اگر کوئی شرک ہے جو سب سے بڑا شرک، جو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں داخل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا استفتی بقلبک، تقویٰ یہاں ہے، اپنے ضمیر سے پوچھو، دلوں سے پوچھو اپنے۔ ہم کو سب پتا ہے کہ کون سے کام کرتے وقت، کون سی بات زبان سے نکالتے وقت ہم کو برابر احساس ہوتا ہے، ہمارا ضمیر ریمائنڈ کرتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے یا نہیں، ہم کو سب پتا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ میجورٹی کر رہی ہے نا، ہم لوگ میجورٹی کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلامی کہاں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کہاں کہتے ہیں۔ جو میجورٹی کر رہی ہے اگر اس کے خلاف جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اس سے کیسے بچا جائے دوستو؟ 8واں کمانڈمنٹ تھا ہمارے لیڈرز کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی کر رہے ہیں دوستو، جیسا کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جھوٹے ہیں، قبضے کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو سب صحیح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کیا فرض ہے۔ دیکھیے، لیڈر آسمان سے نہیں آتے، لیڈر بنائے جاتے ہیں۔ آپ جب تک اپنا وقت
اپنا مال جیبوں سے نہیں نکالیں گے، اپنے انرجیز نہیں لگائیں گے، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، لیڈرشپ نہیں آئے گی۔ اس وقت ہم کو لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس وقت ضرورت ہے تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو لیڈرز کا انتظار نہیں کرتے، ہم کو ان کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت میں آگے بھی بیان کروں گا کہ مسلمانوں کی اگر آبادی 15 کروڑ 20 کروڑ جو بھی ہے، جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان جماعتوں میں میگزیمم اگر کسی میں تبلیغی جماعت میں 50 لاکھ تو ہوں گے کم سے کم، اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں کسی کے پاس 2 لاکھ، کسی کے پاس 4 لاکھ۔ لیکن اگر جو جماعتیں، جو آرگنائزیشنز، جو نوجوان، جو سنجیدہ لوگ کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، موجود ہیں آپ کے اطراف میں، اگر ہر آدمی آگے بڑھے تو 20 کروڑ میں سے 2 کروڑ لوگ بھی ان تمام جماعتوں سے اٹیچ ہو جائیں تو مجال ہے کسی کی جو ہماری مسجدوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، مجال ہے جو کسی کی کہ جو اسلامک پرسن لا یا مسلم پرسن لا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ ہماری جماعتیں افراد کی محتاج ہیں، قحط الرجال جس کو کہتے ہیں اس کا شکار ہیں۔ ادروائز لیڈر تو ہیں لیکن لوگ ناکام ہو گئے، اس کی وجہ سے جو غلط لیڈر ہیں وہ ہمیشہ چھائے رہیں گے۔ کمانڈمنٹس کا 9واں کمانڈمنٹ تھا، تاریخ کو پڑھیے میرے دوستو، 85 کروڑ ہندو پاپولیشن، معصوم پاپولیشن، ذہنی طور پر وہ خالی ذہن ہیں، ان کے بچوں کو جو اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ذہن لے کے جب آپ کے بچوں سے انٹریکشن ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج کی ہسٹری میں جو پڑھایا جا رہا ہے، فیشسٹ کیا پڑھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان انویڈرز تھے، مسلمان اٹیکرز تھے، مسلمان مندروں کو لوٹتے تھے، مسلمانوں نے ہندوؤں پہ بہت ظلم کیا ہے، آزادی کی جنگ میں فریڈم فائٹ میں مسلمانوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہ ساری جھوٹ جو پھیلائی جا رہی ہے ایک مقصد سے، آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی، آپ کو صحیح جواب کیا ہے اس کے لیے پورا کمانڈمنٹ سنیے، یہ بہت اہم کمانڈمنٹ ہے دوستو۔ 10واں کمانڈمنٹ تھا، اپنے برین چائلڈ کو پیدا کیجئے، اپنے برین چائلڈ کی حفاظت کیجئے، چلتے پھرتے قوم کے لیے، دین کے لیے، امت کے لیے جو خیالات ذہن میں آتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ان کو لکھیے۔ یہ برین چائلڈ ہے، جیسے اپنی اولاد ہوتی ہے نا جس کو پالنے پوسنے کے لیے آپ پوری زندگی کی محنت کرتے ہیں، ویسے ہی ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خیالات آتے ہیں، تھاٹس آتے ہیں، پلاننگ یا منصوبہ بندی آتی ہے، یہ آپ کا برین چائلڈ ہے۔ دیکھیے جس کو بانجھ کہتے ہیں، who cannot reproduce his generation، جو اپنی نسل کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، خالی وہ ایک نہیں ہوتا بانجھ وہ بھی ہے جو فکری طور پر بانجھ ہے، ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتا، ایک چیز کو حق سمجھتا ہے، لیکن حق تو حق اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کو حق ماننے والے دوسرے لوگوں کو آپ پیدا کریں۔ آپ اگر دوسرے لوگوں کو پیدا نہیں کر سکتے تو اس کو کہتے ہیں انٹیلیکچوئل امپورٹنسی، فکری بانجھ پن۔ یہ تھا 10واں کمانڈمنٹ کہ اپنے برین چائلڈ کی حفاظت کرنا اور کچھ کرنا اسٹارٹ کر دیجئے، کسی کے ساتھ مل کر شروع کیجئے، اپنے طور پر کیجئے لیکن کچھ کیجئے، انتظار میں مت بیٹھیے کہ لوگ آ کے کہیں کہ جی ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ اسٹارٹ لیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ دوستو 11واں کمانڈمنٹ تھا جماعت کے بارے میں۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس کو نظر انداز کیا، علماء نے نظر انداز کیا، دانشوروں نے، کوئی بھی شخص اس ٹاپک پہ بات کرنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جماعتیں ہیں، لیڈرز ہیں، سب کچھ ہے، ساتھ دینے والے نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حکم ہے جماعت اختیار کرو، جماعت کے بغیر اگر 2 آدمی بھی سفر کر رہے ہو تو ایک کو امیر بنا لو اپنا، اتنی اہمیت ہے۔ تو اس 11ویں کمانڈمنٹ میں جماعت کا اسلامی تصور کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، جو جماعت سے الگ ہوا اس کا انجام کیا ہے۔ پھر آج کے عہد میں تو سینکڑوں جماعتیں، فرقے، مسلک ہے اور سب حق پر ہوں گے، سب 72واں فرقہ ہونے کا، سب 73واں فرقہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کرائٹیریا کیا ہے، کیسے پہچانیں اس کو، یہ تھا اس کے اندر۔ 12واں اور 13 کمانڈمنٹ بہت اہم تھا، اسی سے ریلیٹڈ بھی تھا، سی بیانڈ دا 5 پلرز۔ ہم نے ایک حدیث کو اصل اسلام بنا دیا اور باقی پورے اسلام کو سیکنڈری بنا دیا، باقی پورے اسلام کو آپشنل بنا دیا۔ وہ تھا بنی الاسلام علی 5، دین کی 5 ستون ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہم نے یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو پلرز ہیں، کروڑوں پلر قائم کر دیے، لیکن میرے بھائی پلرز کو اوپر چھت چاہیے، فرش چاہیے، دیواریں چاہیے، کھڑکیاں چاہیے، دروازے چاہیے، یہ دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ پھر ان کمانڈمنٹس میں ہم نے یہ بھی جائزہ لیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ عالم دین کا اسلام میں رتبہ کیا ہے، اور آج کے مدرسوں سے نکلنے والے علماء کا کام کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ کر نکل رہے ہیں وہ لوگ، کیا اسلام کا دیا ہوا وہ عالم کا تصور
یہ لوگ جو نصاب پڑھ کر آ رہے ہیں اس تصور کے مطابق ہے یا ڈیفرنٹ ہے، اس کا بھرپور ہم نے جائزہ لیا تھا دوستو۔ اگر عمارت کھڑی کرنی ہے، اگر خالی پلرس ہی چھوڑتے جانے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر عمارت کھڑی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے، یہ آپ کو ملے گا کمانڈمنٹس نمبر 12 اور 13 میں۔ پھر اس کے بعد 14 اور 15 کمانڈمنٹ میں ہم نے جو بات کہی تھی کہ 60+ لوگ، مرد اور عورتیں جو 60 سال سے ابو ہو گئی ہیں، ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں، یہ معاشرے کے لیے ایک رحمت بن سکتے ہیں، مگر افسوس کہ یہ لوگ ایک بوجھ بن چکے ہیں۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے مردوں اور عورتوں کی ایک فوج ہے جو ہر گھر میں ایک دو موجود ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی آخری عمر ہے، یہ اس سے مثال دی تھی ہم نے کہ کرکٹ کا ایک ون ڈے میچ ہے کہ آخری 5 اوور میں ہیں یہ لوگ سارے، یا 10 اوور میں ہیں، اس کے بعد باقی رہیں گے لیکن پویلین میں رہیں گے، میدان سے ہٹ جائیں گے۔ یہ آخری 5 to 10 ایئرس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیے ہیں، یہ آخری 5 to 10 ایئرس کے وقت، آخری 5 to 10 ایئرس کی انکم، اس کے بعد یہ کسی اور کے حوالے ہونی ہے۔ آپ نے پویلین میں تو بیٹھیں گے لیکن فیلڈ خالی کر دیں گے۔ اگر آپ لوگ اپنا تھوڑا سا وقت نکالیں قوم کے لیے تو اس قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے دوستو۔ 16 کمانڈمنٹ تھا اسلام میں وصیت۔ 99% لوگ وصیت کے احکام سے واقف نہیں، وراثت کے احکام سے واقف نہیں۔ اسلام نے 1/3 آف یور انہیریٹنس آپ کو اجازت دی ہے استعمال کرنے کی، اس کے اندر ہم نے بتایا ہے، اور یہ حکم اتنا اہم ہے کہ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ نے اس حکم کو کہا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، تل کا حدود اللہ، لائن آف کنٹرول ہے میری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس معاملے میں اونچ نیچ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا، اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں خود مقدمہ لڑے گا، کیس لڑے گا اس شخص کے خلاف جو وراثت کے معاملے میں، وراثت کی تقسیم کے معاملے میں جس نے اونچ نیچ کی۔ تو دوستو یہ تھا 16 کمانڈمنٹ۔ 17 کمانڈمنٹ جو تھا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمانڈمنٹس اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشوز آف دا پریزنٹ ایج، وہ تھا لائف انشورنس۔ ہندوستان کی غربت اور افلاس کو سامنے رکھی ہے، اور ہزاروں کروڑ روپے ہر سال جو ہم ضائع کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ جائز ناجائز کی بحث اس میں پوری پیش کی گئی۔ ہم نے اردو میں پوری کتاب پیش کر دی، انگلش میں کتاب پیش کر دی، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ ہے دوستو کہ اس کو ناجائز کہہ کر جو دوسری اصل حراموں کے اوپر کور کر دیا گیا ہے یا ان کی اہمیت کو گھٹا دی گئی ہے۔ حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جو جہیز لے رہا ہے وہ کہتا ہے لائف انشورنس حرام ہے، جو رشوت لے رہا ہے، جو رشوت دے رہا ہے، جو زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے، جو فریب دے کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کمائی کر رہا ہے، اس سے کہیے لائف انشورنس، تو وہ اتنا پارسا بنتا ہے یہ جائز نہیں، گویا وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ جائز ہے۔ میرے دوستو یہ کہاں تک جائز ہے، کہاں تک جائز نہیں ہے؟ ہندوستان ایک دارالحرب ہے، دارالحرب میں، اور سعودی عرب اور پاکستان جیسے ممالک کے فقہی مسائل میں جو فرق پڑ جاتا ہے، یہاں پر آپ کو، جہاں پر جہاں مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے، جہاں شریعت اسلام کی نہیں ہے، جہاں حاکم مسلمان نہیں ہے، وہاں کے بہت مختصر طور پر یہ ہے کہ لائف انشورنس ایک وار اسکیل پہ ہونے کی چیز ہے۔ یہ مسلمانوں کی غربت اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور شرعی حدود میں کون سا لائف انشورنس جائز ہے کون سا نہیں ہے یہ سننا پڑے گا یا پھر ہماری کتابیں پڑھنی پڑے گی۔ اسکرین پر آپ کو نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر آپ کو انگلش اور اردو کی کتابیں انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ دوستو 18 کمانڈمنٹ تھا کہ یہ جو کافر کافر کہنے کا کھیل ہو رہا ہے ہر طرف، ہر آدمی، ہر مسلک کا آدمی، ہر مولوی جو ہے جیبوں میں کافر، مشرک، بدعتی، فاسق وغیرہ کے یا پھر عجیب عجیب ہیوملیٹنگ نیمز کے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے، فلاں انہیں ہے، فلاں انہیں ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں تھا دوستو۔ 19 کمانڈمنٹ، 19 سے 5 کمانڈمنٹ تک پورے کاؤنسلنگ سے تعلق رکھتے تھے۔ 19 کمانڈمنٹ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو بٹھا کر، پھر اس کے بعد دونوں کے پیرنٹس کو بٹھا کر کاؤنسلنگ کرنا کیوں ضروری ہے، اور کاؤنسلنگ کرنے والے کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کیا سوالات ہونے چاہیے۔ 20ویں کمانڈمنٹ میں آفٹر میرج کاؤنسلنگ، میاں بیوی کے جھگڑوں کو کیسے روکا جائے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ طلاق 1% ہے لیکن 50 to 60% اسٹرین ریلیشن شپس ہے، جھگڑے، ان کی وجہ سے پولیس اور کورٹ جانا پڑتا ہے لوگوں کو۔ وہاں گئے بغیر علماء کے سامنے، کاؤنسلرز کے سامنے کیسا ان مسائل کو حل کیا جائے یہ پیش کیا گیا، اور اہم جس پہ زور دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو کاؤنسلرز بننے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی ہم نے تربیت کرنے کی کوشش کی۔
اور 21واں کمانڈمنٹ تھا کہ لڑکیوں کی کاؤنسلنگ تھی اس میں، کہ لڑکیوں کے ذہنوں کے اندر جو ہائر ایجوکیشن اور کیریئر میکنگ کو اتنا زیادہ ان کی اہمیت بٹھا دی گئی ان کے ذہنوں میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح، بعد میں کیریئر، بعد میں کمائی، بعد میں سب کچھ، ہم نے وہ اللہ کے رسول کے حکم کو الٹنے کی وجہ سے آج سوسائٹی کو ڈیمیج تو ہوا، بہت ہوا، لیکن ہزاروں لاکھوں لڑکیاں 30 ایئرس کراس کرنے کے بعد اب میچنگ نہیں ہونے کی وجہ سے جو پریشان حال ہے، ان کے ماں باپ پریشان ہیں، اور پھر جو برائیاں، لڑکے بھی اسی ایج تک پہنچ جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی، اور جو معاشرہ برباد ہو رہا ہے، یہ ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ فرسٹ نکاح دین کیریئر۔ 22واں 22nd کمانڈمنٹ کاؤنسلنگ ہی کا حصہ تھا کہ جو مرد جہیز لیتا ہے، جو مرد کھانا مانگتا ہے لڑکی والوں سے، شرعی طور پر وہ کفو نہیں ہے، یعنی میچنگ نہیں ہے، اور اسلام نے لڑکی کے لیے کس طرح کا لڑکا ڈھونڈنا ہے اس کی میچنگ کا اسٹینڈرڈ دیا ہے، اس کو کفو کہتے ہیں۔ یہ جہیز مانگنے والے یا خوشی سے لینے والے یہ کفو نہیں ہو سکتے۔ یہ سسٹم کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اور 23rd کمانڈمنٹ تھا، وہ بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ 5 تھا، کہ اپنے گھروں کے اندر کے جھگڑوں کو سڑک پر مت لائیے۔ دارالخزا اب قائم نہیں ہو سکتی، جو بھی مسائل ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کا آلٹرنیٹیو کیسے قائم ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر کوئی پہلوانوں اور غنڈوں اور عاملوں کے پاس گئے، بغیر بدنامیاں مول لیے، بغیر کورٹ اور پولیس اور وکیلوں میں اپنی حلال کمائی کو برباد کیے، کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ دوستو 24th and 25th جو کمانڈمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر 370 کا مسئلہ، بابری مسجد کا مسئلہ، مظفر پور اور گجرات جیسے فسادات کے مسئلے، یہ تمام مسئلے ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ خطرناک مسئلہ جو اب آ رہا ہے، بہت تیزی سے آ رہا ہے آپ کے قریب، وہ یونیفارم سول کوڈ کا۔ اگرچہ کہ نہ نافذ کیا گیا، نہ اس کا کوئی ڈرافٹ پیش کیا گیا، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ اسلامی شریعت میں اب کھلی دخل اندازی ہوگی، نہ صرف اسلامی شریعت میں بلکہ جو دوسرے پرسنل لاز ہیں، جیسے ہندو پرسنل لا ہے، سکھ پرسنل لا ہے، جین، بدھ وغیرہ، ان تمام پرسنل لا کے اندر بھی دخل اندازی ہونے والی ہے۔ تو اس کے لیے ابھی سے ہم کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، اس کے بارے میں تھی۔ دوستو یہ تھا پورا خلاصہ۔ اب ایک چند باتیں پیش کر دوں گا میں، کہ آپ نے اتنے برسوں میں ہماری محنت دیکھی، ہماری سنسیئرٹی کو دیکھا، آپ کے سامنے ہم نے بے شمار کتابیں، بے شمار نہیں، کئی کتابیں پیش کی، بکلیٹس پیش کیے، اور کئی آرٹیکلز ہمارے پورے آل اوور انڈیا پاپولر ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شارٹ موویز کے ذریعے 12-13 شارٹ موویز جس کی ویورشپ ملینز میں آئی، پھر اس کے علاوہ سارے ہندوستان کے کئی شہروں میں گئے، جلسے، سیمینار، علماء سے ملاقاتیں، بالخصوص مدرسوں اور کالج اور یونیورسٹیز میں جو ہم کو رسپانس ملا، وہاں کے طلباء اور طالبات نے جس طریقے سے ہم کو انتہائی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ رسپونڈ کیا، اس کی وجہ سے ہم کو الحمدللہ بہت کامیابی ملی۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ ہم لوگ مستقل بہت تیزی سے اس پیغام کو آگے تک پہنچانے میں کامیاب ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی کامیابی کیا ہے؟ دوستو کامیابی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے کمانڈمنٹ نمبر 2 میں جیسے کہا تھا کہ میں کو دفن کرو، بس ایک ہی چیز سوچئے کہ میرا اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، مجھ سے لوگ راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کی پرواہ نہیں کریں، تو اللہ راضی ہو، یہ اصل کامیابی ہے۔ دوسری کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مہینے میں 10 دعوت نامے آتے ہیں شادیوں کے، تو اس میں 1 اور 2 شادیاں مکمل سنت کے مطابق ہیں الحمدللہ۔ تیسری کامیابی یہ ہے کہ علماء اور مفتی حضرات الحمدللہ بہت تیزی سے ہمارا ساتھ دینے لگے ہیں۔ اب وہ کنونس ہونے لگے ہیں کہ واقعی ایسی شادیوں میں شرکت ایک قطعی ناجائز فعل ہے۔ پھر ہم نے جیسا کہ پلان بنایا تھا کہ ہم آئندہ کچھ سال تک کے دلوں میں کانٹے چبھائیں گے، ضمیر پہ کانٹے چبھائیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھر دیں گے، الحمدللہ وہ ہو گیا۔ اب شادی میں جانے کے لیے، ایسی ناجائز دعوتوں میں جانے کے لیے جو بھی تیار ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں چلتا رہتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ نہیں یہ بالکل جائز ہے، لیکن یہ جو گلٹی فیلنگ ہے یہ پیدا ہو چکی ہے۔ کوئی شادی کی محفل ایسی نہیں ہے جہاں اس موضوع پر اب گفتگو نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا، لوگ ہم پہ تنقیدیں کر رہے ہیں، کہیں تائیدیں بھی کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی اس پیغام کو پہنچ جانے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ دوستو شدت پسند کہا جاتا ہے ہم کو، حالانکہ شدت پسندی یہ ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نکاح کرنا نہیں چاہتے، نہ منگنی روکنا چاہتے، نہ جہیز، نہ بارات، نہ بینڈ باجے، نہ فائر ورکس، کچھ روکنا نہیں چاہتے۔ اگر ایسی شادی میں جانا جائز نہیں ہے ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں
آپ شدت پسند ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، حالانکہ نبی کی سنت کے خلاف ایکسٹریمزم تو یہ کر رہے ہیں دوستو۔ ہاں ہماری رفتار بہت سلو ہے، اگر ہم کوئی مسلکی ایشو لے کر، کوئی فقہی ایشو لے کر، یا کوئی ہسٹری کا کربلا جیسا ایشو لے کر، یا کوئی ایسے ہی ایشوز لے کر کود پڑتے، ہمارے ویورز بہت ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس قسم کی مسلک اور جماعتیں جتنی ہیں ان کے فالوورز اپنی وفاداری کے ثبوت کے طور پر اپنے اپنے عالم یا اپنے اپنے لیڈر کے یوٹیوب، فیس بک وغیرہ کو کلک کرنا یا فالو کرنا، لائک کرنا، یہ وہ ایک فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا کرتے تو ہماری ملینوں میں چلے جاتی تھی اب تک۔ اگر ہم لیکچر فلمیں بنانے لگتے، ہم سیلیبریٹی ہو جاتے۔ اگر ہم سیاست میں سیاست کھیلنا شروع کر دیتے تو ہمارے پاس یہ پیسوں کی ریل پیل ہوتی، یا پھر ہم سوشل ویلفیئر کے کام شروع کر کے امیروں سے پیسہ لو اور بانٹنا شروع کرو، اس میں ہماری پبلسٹی بہت ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ مشن کو اپنایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہو۔ یہ سوشل ریفارم ہتھیلی میں انگارہ تھامنے والا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایزی انکم یا ایزی پبلسٹی پیدا کرنے والے راستے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم نے ایک ایسا راستہ چنا جو سوائے انگارہ ہاتھ میں تھامنے کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے لوگ ہم سے بہت دور رہتے ہیں دوستو، کیونکہ جو اصل جڑ ہے ایسی شادیوں میں شرکت کرنا جو ناجائز ہے، اس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ ناراض ہیں۔ لیکن نوجوانوں کے بات سمجھ میں آ گئی، وہ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ جا کے گھروں میں کہتے ہیں کہ میں نکاح میرے نبی کے طریقے پہ کروں گا، ان کو بی جے پی آر ایس ایس سے مخالفت نہیں ہے، ان کو امت شاہ یا مودی سے کوئی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن گھر کے اندر وہ امت شاہ اور مودی جیسے موجود ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب کی ہسٹری پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی بات چیت کے وقت جو میٹنگ ہوئی، ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ عربوں میں 4 دن 5 دن کی دعوتیں کھلانا عربوں کی شان تھی، پریسٹیجیس ویڈنگ وہ ہوا کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کا لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں، صرف نکاح، کہ نکاح کی دعوت صرف ایک وہ ہے ولیمہ، یہ منگنی، یہ پومیس، یہ جتنی دعوتیں ہیں یہ پوری ابو لہب کی ہیں۔ تو نوجوان ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر ابو جہل، ابو لہب چھپے ہوئے ہیں جو ساتھ دینا نہیں چاہتے ان کا۔ ان کے گھروں کے اندر پرگیا ٹھاکر اور اما دیوی چھپی ہوئی ہیں جو ان رسموں کو روکنا نہیں چاہتی۔ ان رسموں میں دلہن سے زیادہ سج دھج کر جو دادی جان، نانی جان، اماں جان، بہن، آپا، پھپھو، خالہ، یہ لوگ ہیں اصل۔ علماء ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، خطیب ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ جو مدرسوں کو چندہ دینے والے ہیں، وہ جو ان خطیبوں کو تنخواہ دینے والی مسجد کی کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ وہ کمزرفی دکھاتے ہیں کہ چندے بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، تنخواہیں بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ابو جہل اور ابو لہب کی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹا بیٹیوں کی شادیوں میں 50 لاکھ خرچ کیے ہیں۔ اگر علماء اور خطیبوں نے کہہ دیا کہ جہیز حرام ہے، ایسی شادیوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، تو ان لوگوں کی انسلٹ ہوتی ہے، اور یہ لوگ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جہیز کے خلاف ضرور بولیے، فضول رسموں کے خلاف ضرور بولیے، ہم بھی مخالف ہیں، لیکن دعوتوں کا بائیکاٹ کرنے کے تعلق سے بالکل مت بولیے۔ یعنی کہ ہم زہر کے خلاف خوب تقریر کریں، لیکن زہر پینے سے منع نہیں کریں۔ دوستو یہ مزاج ہے لوگوں کا۔ لیکن دوستو اگر ہم نے یہ بائیکاٹ کی بات نہیں کی تو اس کو کہتے ہیں کتمان حق۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ جب بنی اسرائیل سے جن لوگوں کو کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان سے کہا گیا کہ تم اس کتاب کو واضح بیان کرو، کوئی چیز چھپاؤ مت، تو ان لوگوں نے کچھ مال کی خاطر، کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر، کچھ نہ کچھ مقصد کی خاطر کتاب کو چھپایا، اور یہ بہت ہی برا سودا کیا انہوں نے۔ دوستو یہ چیز قرآن اور حدیث کے اہم ترین حکم کو چھپانے کے برابر ہوگی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ایسی شادی میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم صرف جہیز کے خلاف بولنے لگیں تو لوگ ہم کو پورے ہندوستان سے بلائیں گے، لفافے بھیجیں گے، ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھیجیں گے، ہزاروں کا ہجوم ہوگا، لیکن جو اصل اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ایسے من رہا منکم منکرن، آپ جانتے ہیں کہ جب برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل سے نفرت کرو۔ جب تک ان دعوتوں سے نفرت ہم نہیں سکھائیں گے وہ حکم پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم نے چھپایا تو یہ اللہ کے قرآن کو چھپانے کے برابر ہوگا دوستو۔ تو بہرحال دوستو ہمارا پہلا اسٹیپ یہی ہے، بہت مشکل اسٹیپ ہے،
ہمارا آخری اسٹیپ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے دوستو۔ بیچ میں جتنے اسٹیپ ہیں یہ پورے کمانڈمنٹ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور اس سے پہلے ٹپکے ہی ٹپکے میں بیان کیے، اقدام میں بیان کیے، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں اپنی پسند کے مطابق سلیکٹ کریں اسٹیپس کو، کوئی 3rd نمبر کا اسٹیپ، کوئی 5th اسٹیپ، کوئی 10th اسٹیپ پسند کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بچے کو جس نے بھی چلنا بھی نہیں سیکھا، اس کو اگر بجائے فرسٹ اسٹیپ کے 3رے اور 5ویں اور 15ویں اسٹیپ پہ اگر جمپ کرنے کی سکھانے کی کوشش کی گئی تو اس بچے کا حشر کیا ہوتا ہے دوستو، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور دوستو پھر ہمارا جو راستہ حقیقی اسلام کا ہے، وہ میں اس سے پہلے بتاؤں کہ ایک سنسان سڑک ہے، گلیاں آباد ہیں، مسلکوں کی گلیاں، سلسلوں کی گلیاں، فرقوں کی گلیاں، یہ پورے آباد ہیں۔ اصل جہاں پر عدل ہے، جہاں پر سوشل جسٹس ہوتا ہے، جہاں پر حلال کمائی کا حکم آتا ہے، جہاں پر علم حاصل کرنے کا حکم آتا ہے، قرآن کے راستے پہ کوئی آنا نہیں چاہتا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا اسٹیپ سمپل یہی ہے، بہت سمپل بیان کر دوں میں۔ جیسے آپ اپنی پسند کی سنت کے اوپر بہت سختی سے جمے ہوئے ہیں، کوئی داڑھی پہ جمع ہوا ہے، کوئی نماز پہ جمع ہوا ہے، کوئی دعاؤں پہ، وضو غسل، ان تمام سنتوں سے محبت کرتے ہیں، ان سنتوں میں ایک سنت ایڈ کر لیجئے نکاح کی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یہ فرمایا کہ آدھے دین کی تکمیل ہے اس کے ذریعے۔ اس ایک سنت کو قائم کرنے سے آپ کی غربت اور افلاس دور ہوگی، آپ کی قوم میں ڈرائیوروں کی، سیلس مینوں کی، واچ مینوں کی، اور جو فحاشی، پروسٹیٹیوشن، بے روزگاری، کنورژن، اسیمیلیشن ہے، اس کا سلسلہ پورا ختم ہو جائے گا۔ لوگ اس میں ساتھ دینا کیوں نہیں چاہتے؟ لوگ ساتھ دے نہ دیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے دوستو۔ ہمارے پیغام کو گلی گلی پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیوز، ہمارے آرٹیکلز کو پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ دراصل ہم لوگ مردہ پرست ہیں لوگ دوستو۔ سر سید احمد خان کی ہسٹری پڑھیے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہسٹری پڑھیے، ان تمام اور بہت سارے نام گناؤں گا میں۔ لوگوں نے ان کی زندگی میں کوئی قدر نہیں کی۔ جس وقت آدمی بیمار ہے، اگر اسی وقت علاج نہیں ہوا تو پھر بعد میں وقت گزر جانے کے بعد وہی بیماری جو لوٹ کر آتی ہے۔ 1857 سے پہلے بھی علماء اور دانشوروں نے کہا، 1948 میں حیدرآباد، ویجاپور، کشمیر تباہ ہوئے، اس سے پہلے بھی بزرگوں نے کہا، لیکن ہم نے مانا نہیں۔ اور آج کے مسائل، ہماری آواز، کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ کی آواز آج کی آواز ہے۔ آج کی آواز کو اگر آپ نے دبایا، اپنی غفلت کا شکار ہونے دیا، تو پھر کل آنے والی نسلوں پہ 1857 کے نہیں ماننے کے نتیجے، 1948 اور دوسرے تمام چیزوں کو نیگلیکٹ کرنے کے جتنے جرائم ہمارے باپ دادا کیے، آنے والی نسل کے سر پر ہے۔ آپ سوشل ریفارم کا ساتھ دیجئے دوستو، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی انرجی سے۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، حفیظ میرٹھی کا شعر، کہ میری باتوں پہ ہنستی ہے دنیا ابھی، میں سنا جاؤں گا فیصلوں کی طرح، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔